کہ عوام کی چیخیں نکل رہی ہیں، عوام کی فریاد بلند ہے کہ ہے کوئی سننے والا ہماری فریاد؟ غریب اس طرح سے چیخ رہے ہیں، ہے کوئی سننے والے کان؟ ہے کہیں ایسی آنکھیں جو دیکھ سکیں ہماری کوئی فریاد سن سکے؟ آپ کہتے ہیں کہ عوام کی فریاد کو میڈیا پہ نہیں آنا چاہیے، عوام کی چیخ و پکار کو نہیں سنائی دینا چاہیے۔ بھائی گلی محلے میں جہاں رہتے ہیں ہم سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ بچے بیچ رہے ہیں، سوشل مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، اغوا بڑھ رہے ہیں، ڈکیتیاں بڑھ رہی ہیں، چوریاں بڑھ رہی ہیں، اخلاقی فساد پھیل رہا ہے۔ خدا کے لیے یہ پاک وطن ہے، یہ پاکستان ہے، اسے پاک رہنا چاہیے ہر قسم کے فساد سے۔ اگر بجلی اسی طرح سے مہنگی ہو جائے، پٹرول مہنگا ہو جائے، آپ دیکھیں گرانیاں سے بڑھ جائے، پاکستان معاشی طور پر تباہ ہو جائے گا۔ پاکستان کی انڈسٹریز جو ہے وہ بند ہو جائیں گی، لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، اور زیادہ بے روزگار ہوں گے۔ پاکستان کی جو پروڈکٹس ہیں وہ مہنگی بنیں گی، عالمی منڈی میں کمپٹیشن نہیں کر سکیں گی۔ پاکستان کو کہاں لے کے جایا جا رہا ہے؟ کوئی ہے اس کی فکر کرنے والا؟ آسروں پر، سہاروں پر کہ ایک غیبی مدد آئے گی، وہ ہمیں بچا لے گی۔ ہم چھوٹے تھے تو سنتے تھے کہ ایک چھٹا بحری بیڑا امریکہ سے چلا ہے، وہ ہمارے مشرقی پاکستان کو بچا لے گا۔ یہ امیدیں اس دنیا کے اندر آپ جانتے ہیں کہ کوئی چائے کا کپ فری نہیں دیتا کسی کو، لوگوں کے اپنے مفادات اور مقاصد ہیں، امریکہ کے اپنے منافع، اپنے انٹرسٹ ہیں۔ جہاں کسی کنٹری کے ساتھ کنٹراڈکٹ کریں وہ انہیں اولویت دیتے ہیں، دوسروں کی پرواہ نہیں کرتے، پاؤں کی ٹھوکر تلے رکھتے ہیں۔ تو پاکستان ایک لاف لینڈ کو ایسے ہی سمجھا جاتا ہے جیسے دینی احکام ہے، ان کی اطاعت اور ان پر عمل لازم ہے۔ لاف لینڈ کو وائلیٹ کرنا درست نہیں ہے، عمل کرنا چاہیے لاف لینڈ کے اوپر۔ لہذا اس وقت ہمارے ملک کے اندر نہ کوئی آئین پر عمل ہو رہا ہے، نہ قانون پر عمل ہو رہا ہے۔ جنہوں نے آئین اور قانون کی حفاظت کرنی ہے، اپنی عدلیہ کو دیکھے، اس کی کیا وقت رہ گئی ہے۔ اتنی بے توقیر گزشتہ 75 سال میں پاکستان کی عدلیہ نہیں تھی جتنی آج کر دی گئی ہے۔ کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے، کسی کا دل نہیں جلتا۔ ہے جس ملک میں عدالتیں کام نہ کر سکیں وہ ملک تباہ برباد ہو جاتا ہے، وہاں عدل و انصاف کا ملنا عنقا ہو جاتا ہے، مل ہی نہیں سکتا انصاف اس ملک کے اندر، یعنی ظلم رواج پائے گا، ظلم رواج پا رہا ہے، آپ کے سامنے ظلم بڑھ رہا ہے۔ اس کی مثالیں مختلف ہیں، لاقانونیت ہے۔ اس وقت ڈالر کی ذخیرہ اندوزی عروج پر ہے، آرٹیفیشل اس کی قیمت بڑھائی جا رہی ہے۔ بعض خبریں ہیں، خبر صحیح بھی ہو سکتی ہے، درست بھی ہو سکتی ہے، کہ ہمارا دشمن ملک باقاعدہ پاکستان، افغانستان کے ذریعے، ہمارے ہمسایہ ملک کے ذریعے ڈالر خرید رہا ہے یہاں سے، اور ڈالر باہر جا رہا ہے یہاں سے۔ پاکستان کے اندر ڈالر کی قیمت کس طرح سے بڑھ رہی ہے؟ ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ لیکن جب دیکھتے ہیں کہ بڑے سے بڑا بھی لا قانونیت کر رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ گنگا میں سارے ہاتھ دھوئے ہم اپنے، اس حمام میں سارے ننگے ہیں، کوئی کسی کو کیسے روکے گا؟ بہت سے لوگوں کے بارے میں جانتا ہوں، جب ان کو خبر ملتی ہے کہ ڈالر کی قیمت چڑھ رہی ہے تو بہت خوش ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا روپے سے کوئی سروکار نہیں ہے، وہ فارن کرنسی رکھتے ہیں اپنے لیے۔ اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ ہماری جو نگران حکومت ہے، اگر اسے توفیق حاصل ہو، یہ بہت بڑا حملہ ہے پاکستان کے اوپر
کہ ڈالر کی ذخیرہ اندوزی یا ڈالر کو ملک سے باہر لے جانا، یہ بہت بڑا حملہ ہے، اس کا راستہ روکا جائے۔ جو جو ڈالر کی قیمت بڑھتی چلی جا رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پٹرول، بجلی اور دیگر چیزیں کس طرح سے مہنگی ہو رہی ہیں۔ کہیں سے پریشانی نظر آتی ہے حکمرانوں میں؟ سب کی ذمہ داری ہے، ہر وہ شخص جو پاکستان کو بچا سکتا ہے ان سب کی ذمہ داری ہے، اٹھیں اور اس مشکل کا راستہ روکیں، غریب عوام کو ریلیف دینے کے لیے بڑا قدم اٹھائیں۔ یہ اس نگران حکومت کی ذمہ، سب حکومتوں کی ذمہ داری ہے، سب حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو ریلیف دیں۔ ایک سوال ہے میرا، یہ کیسا ملک ہے جس پر حکومت کرنے والے لوگ بہت مالدار ہو گئے اور یہ ملک غریب ہو گیا اور فقیر ہو گیا؟ اس کی سڑکیں گروی، ایئرپورٹ گروی، پورٹس گروی، سب کچھ گروی رکھا جا رہا ہے، نہ محرموں کو دیا جا رہا ہے، اپنے اسٹریٹجک ایسٹس دیے جا رہے ہیں نہ محرموں کو، ایئرپورٹس، سنا ٹرینیں بھی دی جا رہی ہیں، ہر چیز دی جا رہی ہے۔ یہ دیوالیہ کس نے کیا ملک کا؟ غریب عوام نے، سوسائٹی کے غریب عوام نے، پاکستان کے عوام کی اکثریت نے یہ کیا ہے، یا جنہوں نے لوٹا ہے؟ لوٹنے والوں کو یہاں کوئی نہیں پوچھتا، ہمیشہ باعزت طور پر بری ہوتے ہیں اور اتنے بے شرم میں دندناتے پھرتے ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے پاکستان کے عوام کا، اور پاکستان کے عوام کی آواز کو کوئی نہیں دبا سکتا۔ کوئی نہیں دبا سکتا، ان کا حق ہے وہ گھروں سے باہر نکلیں، احتجاج کریں، اور یہ سلسلہ اگر ایسے ہی رہا تو یہ رکے گا نہیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ جو مہنگائی بڑھائی جا رہی ہے، ڈالر کی ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے اور ایسے چیزیں آگے بڑھ جا رہی ہیں آرٹیفیشلی، یہ پاکستان کے خلاف ایک سازش ہے، پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے وہ کچھ ہو رہا ہے۔ کئی کام ہو رہے ہیں تباہ کرنے کے لیے، جس میں پہلے میں نے کہا آئین قانون بے حرمت ہو جائے، عوام کی طرف جایا نہ جائے، عوام کے پاس جانے سے ڈرا جائے، الیکشن کے لیے خوفزدہ ہوا جائے، بلکہ الیکشن کراؤ چھیڑ بن جائے کچھ لوگوں کی۔ عوام کے پاس جانے سے کون ڈرتا ہے؟ اس ملک کو اس کے عوام بچا سکتے ہیں، عوام بچا سکتے ہیں اس ملک کو، اور کوئی نہیں بچا سکتا۔ عوام کی طاقت کو مت توڑا جائے، ان کی کمر کو مت توڑا جائے مہنگائی کے ذریعے، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ لہذا ملک کے اندر جتنے بھی ترقیاتی یا غیر ترقیاتی اپنے فنڈ رکھے ہوئے ہیں، بجٹ رکھا ہوا ہے، اس کو فی الفور غریب عوام کی طرف لوٹایا جائے، انہیں ریلیف دیا جائے، بند کیا جائے ان چیزوں کو، جہاں جہاں بجلی مفت جاتی ہے واپس کی جائے۔ ہم ایک جگہ رہتے ہیں، 5 6 7 8 گھر رہتے ہیں، ہمارا بل مشترکہ آتا ہے، آج ہمارا 5.25 لاکھ روپیہ بل آیا ہے۔ اب حساب لگا لیں، یہ حالت ہے ہماری، جہاں کسی زمانے میں سب کا ملا کر بہت تھوڑا بل ہوتا تھا، کسی گھر کا 3000 5000 7000 اور اسی طرح سے نہیں تھا، یہ حالت ہے ہماری۔ واقعاً انسان کہاں جائے؟ لہذا یہ غیر ترقیاتی جو فنڈ ہے یا ترقیاتی فنڈ آپ نے رکھے ہوئے بجٹ میں، ان کو ابھی فوری مسئلہ کیا ہے، ایمرجنسی کیا ہے؟ ان غریب عوام کو ریلیف دینا، ان کو غربت کی چکی میں پسنے سے بچانا، ان کو مہنگائی کے بم سے محفوظ کرنا، یہ بنیادی مسئلہ ہے فوری طور پر۔ اسی طرح سے اور کہیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ یہ پاکستان ہمسایہ ملک ایران سے انتہائی ارزاں قیمت پر باقیوں کی نسبت پیٹرول اور ڈیزل لے سکتا ہے، لیکن امریکہ بہادر ناراض روزہ نہیں لے رہا، افغانستان لے رہا ہے اور ممالک بھی لے رہے ہیں، لیکن پاکستان نہیں لے رہا، سمگل ہو کے آ رہا ہے۔ تقریباً سالانہ 2 ارب سے زیادہ، $2 ارب سے
زیادہ ہے اس کے قریب وہاں سے ڈیزل پیٹرول سمگل ہو کے یہاں آ رہا ہے، لیکن ٹیکس تو نہیں مل رہا حکومت کو۔ اگر وہاں سے خریدا جائے، لیا جائے پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے، امریکہ ناراض، امریکہ کی ناراضی آپ کو برداشت نہیں ہے، عوام بے شک مر جائیں، عوام عام نہیں ہے ہمارے لیے پاکستان کے، تو پاکستان کے عوام بھی امریکہ کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ امریکہ ناراض نہ ہو جائے۔ افغانستان کیسے لے رہا ہے تیل وہاں سے، ڈیزل پیٹرول لے رہا ہے وہاں سے، اور ملک کیسے لے رہے ہیں؟ وہاں سے گیس کی پائپ لائن بچھی ہوئی ہے، اس کو یہ حکومت ختم کر رہی ہے، خبروں میں آیا ہے۔ اتنی سستی گیس، بجلی سستی مل سکتی ہے وہاں سے، عراق کو دے رہے ہیں، افغانستان کو دے رہے ہیں، اور ملکوں کو دے رہے ہیں، وہ ہمسایہ ملک سے سستی۔ اس وقت ہی پاکستانی میرے خیال میں 10-12 روپے کا لیٹر ہے وہاں پر ڈیزل پیٹرول، یا 15 روپے کا ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ آپ کے ہمسایہ ملک وہاں لو ان سے، وہ آپ کی ایک بڑی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، گیس آپ کو سستی دے سکتے ہیں، اور پاکستان کی انڈسٹری کو بھی ریلیف مل سکتا ہے، عوام کو بھی ریلیف مل سکتا ہے، مہنگائی سے جان بھی چھڑوائی جا سکتی ہے، لیکن یہ نہیں کہہ رہے کہ امریکہ ناراض نہ ہو جائے۔ امریکہ ناراض نہ ہو جائے افغانستان سے تعلقات خراب کرنے ہیں، امریکہ ناراض نہ ہو جائے اپنے ہمسایوں سے تعلقات اچھے نہیں رکھنے، خراب کرنے ہیں۔ بھئی امریکہ کو کیا تعلق ہے ہمارے ملک سے؟ یہ بہت خطرناک سوچ ہے، اور واقعاً مرعوب لوگوں کی سوچ ہے، یہ پاکستانی عوام کی سوچ نہیں ہے۔ ہر کسی کو اپنا ملک پہلے ہوتا ہے، اپنے قومی مفادات پہلے ہوتے ہیں۔ کیسے ترکی ان سے گیس لے رہا ہے، کیسے عراق لے رہا ہے، کیسے انڈیا تیل لے رہا ہے ان سے، وہ بھی تو اسی دنیا کے ملک ہیں، لیکن آپ نے اپنے ملک کو ایسا بنایا ہوا ہے جیسے ہم امریکہ کی کوئی اسٹیٹ ہے، ہم امریکہ کی کوئی، یہ درست نہیں ہے۔ عوام کو فوری ریلیف کے لیے کوشش کی جائے، نہیں تو ہم عوام کے ساتھ ہیں، ہمارا جینا مرنا عوام کے ساتھ ہے، ہم عوام کے ساتھ جیئیں گے بھی مریں گے بھی، لیکن یہ چیزیں ناقابل برداشت ہیں۔ لوگ بچوں کا علاج نہیں کرا سکتے، دوا نہیں خرید سکتے۔ میرے پاس ایسے میسج ہے، یقین کریں، میسج ہیں کہ تھوڑے سے پیسے مانگے گئے اور ہاتھ باندھا، نیچے ہاتھ باندھا ہوا ہے۔ کتنے لوگوں کے میسج ہیں، دوائی نہیں ہے ہمارے پاس، مہنگائی ہو گئی ہے، یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے ہمارے لیے۔ اسی طرح سے جو اہم مسائل ہیں ان میں سے ایک مسئلہ آپ جانتے ہیں کہ بل کا مسئلہ ہے۔ یہ تحفظ ناموس اہل بیت، تحفظ ناموس صحابہ اور امہات المومنین کا بل، ابھی جڑا والا میں آپ نے دیکھا کہ وہ ذاتی دشمنی کا شاخسانہ تھا، ابھی خبروں میں آ گیا ہے، اور اتنی بڑی تباہی مچ گئی۔ لوگ ایسے ہیں، آپ نے نہ اہل بیت کو ڈیفائن کیا، نہ صحابہ کو ڈیفائن کیا، نہ توہین کو ڈیفائن کیا کہ کیا توہین میں انٹینٹ ہونا چاہیے، میلافائڈ ہونی چاہیے، ملیشیس ہونی چاہیے، کیا توہین کی ڈیفینیشن نہیں کیا آپ نے۔ پھر آپ نے اس کے اندر ہر ایک آدمی کو اجازت دے دی ایف آئی آر کٹوا سکتا ہے۔